السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور ان تمام حضرات کا جنہوں نے میسیجز کے ذریعے سے مبارکباد دی ہے۔ اللہ کے اس گھر میں ایک مبارک مریض انجام دینے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے اور اس میں شر سے بچائیں۔ خطبہ نکاح سے پہلے ترجمہ، اس میں جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد خطبہ نکاح۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پچھلے مہینے آج ہی کے دن 7 تاریخ کو میری اور ایک بیٹی کا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے میں یہ میری دوسری بیٹی کا ہو رہا ہے، جو اپنی MBBS کی انٹرنشپ کی وجہ سے جیسے تاخیر ہو گئی ہے، 1 مہینے کی ورنہ 7 میں ہو جاتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ آج سے 26 سال پہلے میرا بھی عمل ایسے ہی ہوا تھا، بغیر جہیز کے، بغیر کسی خرافات کے، بغیر کسی سنت کے مطابق، اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے میری دونوں بچیوں کا عمل بھی اسی طرح سے کیا ہے۔ اللہ کا احسان ہے۔ اگر ہم سنت پہ عمل کرنے کی ہمت کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، مدد اور نصرت ہم نے دیکھی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں عام طور پہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو کہ بہت اہم ہیں، اور ان 3 آیتوں میں ایک چیز بہت واضح ہے، وہ ہے تقویٰ۔ پہلی آیت چونکہ وقت کم ہے، آج ہی شام میں ولیمے کا انتظام کیا ہے بھائی نے، تو میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ پرجوش اور دھواں دھار تقریر کروں آپ کے سامنے، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ، بلکہ صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ صرف اس کے ترجمہ میں آیتوں کا آپ کے سامنے پیش کروں گا، تھوڑی سی تشریح۔ پہلی آیت جو ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نساء کی آیت ہے کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یا رب کا تقویٰ اختیار کرو، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو، اور رشتے و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تمہارا نگرانی کر رہا ہے۔ دوسری آیت جو پڑھی جاتی ہے یہ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرو صرف زبانی طور پہ ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے۔ اب ایک سوال کسی نوجوان نے کیا تھا کہ اللہ سے بار بار کیوں ڈرنا ہے؟ تو دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کی ناراضگی کا ہمیشہ خدشہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ اب تھر تھر کانپ رہے ہیں، اللہ سے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں اللہ کی مرضی کو نافذ کرو۔ اگر اللہ کی مرضی سوسائٹی سے ٹکرا رہی ہو، کسی اور چیز سے ٹکرا رہی ہو، تو اللہ کو ترجیح دو، کسی اور چیز کو ترجیح مت دو۔ اور پھر تیسری آیت میں کہا گیا کہ اے ایمان والو، یہ بہت اہم آیت ہے، ہم سب کی زندگی کا زندگی کے مشعل راہ ہے ہمارے لیے۔ اگر اس آیت کو ہم اپنی زندگی کا مشعل راہ بنائیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی جنتی زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سیدھی سیدھی سچی سچی بات کرو، کوئی ہینکی پینکی ادھر ادھر نہیں، ڈبل میننگ نہیں، سیدھی سیدھی سچی سچی بات کرو۔ اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا۔ عام طور پہ آدمی جھوٹی بات یا پھر کوئی اور چیز اس وجہ سے کرتا ہے کہ فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں کو برا نہیں لگے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر تم سیدھی سیدھی سچی سچی بات کرو تو تمہارے جو معاملات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بخود وہ درست کر دے گا۔ اور پھر کہا کہ اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا، نہ صرف تمہارے معاملات درست کرے گا بلکہ تمہارے قصور بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اور پھر آیت کا میں مکمل ترجمہ نہیں پڑھ سکا تھا، اس سے کہے گا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی کہ آخری دم تک مسلمان رہنا ہے۔
مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ایک مخصوص لباس سے مخصوص حلیہ بنا لیا. مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ 24/7 اللہ کی اطاعت. اور شاید اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غیر مسلموں سے نہیں کہا بلکہ ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں ایمان اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کوئی بوفے سسٹم نہیں ہے کہ پک اینڈ چوز، اس میں سے تھوڑا سا لیا اس میں سے تھوڑا سا نہیں. بلا شرط بلا مشروط بلا کسی اس کے مکمل اسلام میں عمل کرنا ہے. کسی ایک سیکشن میں کر رہے ہیں، کسی ایک سیکشن کو غورن میں حوالے کر دیا ہے زندگی کے کسی ایک کو نہیں. مکمل اسلام یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک تمہارا بڑا دشمن. تو یہ آیتوں کا ترجمہ تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت سے نکاح 4 باتوں کے لیے کیا جاتا ہے: مال، حسب و نسب، حسن و جمال اور دین، مگر تم دین والے کو ترجیح دو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کل کیریئر کے چکر میں بہت سارے چکر میں اچھے رشتے آتے ہیں، متقی نوجوان ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں سوسائٹی میں کیا ہے کہ ذاتی گھر ہے یا نہیں ہے، جاب ہے یا نہیں ہے، اس کی فلاح ہے یا نہیں ہے، ساری مادی لسٹیں ہوتی ہیں. اس کے ایمان کو کوئی نہیں دیکھتا، سب سے آخر میں دیکھتے ہیں داڑھی ہے نا بچے کی، بس یہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، خاص طور پہ ہمارے جو بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں یہ حدیث میں سنا رہا ہوں کہ اپنے بچوں کے وقت یہ حدیث یاد رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایسا شخص، ترمذی کی روایت ہے، جب ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے اخلاق اور دین سے تم راضی ہو، یعنی کہ جس کے اخلاق اچھا ہو اور وہ جو دیندار ہو، اس سے نکاح کر دو. اگر نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیل جائے گا. کتنے ہم میں سے لوگ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں. تو اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. تو یہاں پہ نوجوان بھی ہیں، میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنی نکاح سنت کے طریقے پہ کرو. بیٹا عورت کی لائی ہوئی کمائی بہت زیادہ دن تک نہیں رہتی، اور یہ مرد کی مردانگی کے خلاف ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں، یہ میرے بھائی فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے فواد، جس کو دیکھ کر اسلاف کیا جاتی ہے، جس کے چہرے کو دیکھ کر. ایک یہ نوجوان میرے پاس آئے، ان کے پاس اس نوجوان کی میں ایک بات عرض کر دوں کہ اس نے مغربی ملکوں میں تعلیم حاصل کی، انگلینڈ میں تعلیم حاصل کی، لیکن اس نے میرے بیٹے سے اس نے کہا کہ میں وہاں سے چھوڑ کے صرف اس لیے آیا ہوں کہ روزانہ گناہ اور فحش کی دیکھتا تھا میں وہاں پہ، تو مجھے یہ لگا کہ کہیں میرا دل مردہ نہ ہو جائے چیزوں کو دیکھ دیکھ کے، اور وہ چھوڑ کے آ گیا، ہجرت کر کے آ گیا. قابل مبارکباد ہے. میرا ایک دوسرا پہلا داماد بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ عبداللہ، یہ بھی دیندار بچہ، اس نے بھی بغیر کسی جہیز کی شادی کی. میں اپنی شان بڑھانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، ایسا کہاں ہوتا ہے بتاؤ بندے، میں سامنے ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نوجوان کا آپ ہوا کچھ نہیں میرے ساتھ، اور اس کے بعد 90 کے قریب لوگوں نے مجھ سے کمٹ کیا کہ اپنے لڑکے اور لڑکی کی شادی ایسے کریں گے، اور اس سے 3 نے کر دیا. دیکھو نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو. صرف مئی کے مہینے میں 18 سے زیادہ مسلمان لڑکیاں ہیں تو بچوں سے شادی کر چکی، صرف اس میں سے بڑی وجہ جہیز ہے. قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا تو دامن پکڑ کے سوال کریں گے، یا رسول اللہ یہ امت تو بھگا نہیں تھی آپ کی، ان کی تو لمبی چوڑی لسٹ تھی، آپ کہاں جاتے؟ کیا جواب دیں گے؟ رسول سے محبت کا اگر دعویٰ ہے تو رسول کی مرضی کو اپنی زندگی میں نافذ کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسان نکاح کی سنت کو ہم سب کے پاس، ہم سب کے گھروں میں رائج کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیست و نابود کر دے. اگر ان کی قسمت پہ ہدایت ہے جو انسانیت کو ظلم کر کے ہدایت دے، ورنہ انہیں نیست و نابود کر دے. مولا جو بھی تیرے دین کے غلبے کے لیے، تیری سنتوں میں نفاذ کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مدد فرما. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو شر سے بچا.
خطبہ نکاح پڑھوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ایجاب قبول ہوگا، اور اس کے بعد حضور اور قہوے کا انتظام کیا ہے ہمارے احمد صاحب نے، تو آپ نوش فرماتے جائیے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا سورة النساء وقال الله سبحانه وتعالى في سورة العمران يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها حسب بذات الدين تربت يداك. وقال صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال في حديث الآخر فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنه تعالى كريم جواد رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين برحمتك يا رب العالمين. ग्राम ग्राम सोना बशक लेकर बशक के जेवर मैं महाजन बताई जाएगी